ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور بے نقاب میں ناظرین. اب کچھ بات پاکستان تحریک انصاف پر ہونے والے جو چلنے والے فورن فنڈنگ کیس کی. اس فورن فنڈنگ کی حوالے سے ایف آئی اے کی تحقیقات میں کیا پیش رفت ہے اور ریسنٹلی جو پاکستان تحریک انصاف کو مہلت ملی ہے, اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ صدر عارف علوی صاحب نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا کہ کس طرح سے امریکہ میں کمپنی جسٹیفائڈ تھا, لیکن ساتھ ساتھ اسد قیصر صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک بات کی تھی. لیٹس ہیئر دس. انہوں نے کیا کہا اسد قیصر صاحب کے بارے میں کہ کیوں اکاؤنٹ انہوں نے کھولا تھا اور اکاؤنٹ کھولنے کا انہیں کس نے کہا تھا اسد قیصر صاحب کو. لیٹس ہیئر دس فرسٹ. اسد قیصر صاحب صدر تھے صوبے کے پی کے, تو ان کو ہم نے کہا کہ بابر بھی انوالو تھے اس سب میں. نہیں, اس میں سب اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں, ان کا کوئی حصہ نہیں. اوکے. تو اسد قیصر صاحب کو ہم کیش میں بھیجتے تھے دفتر کے پیسے, اوکے, کرایہ ٹھیک, اور لوگوں کی تنخواہیں. ٹھیک. میں نے کہا کہ جب تک اکاؤنٹ نہیں کھولو گے اب تمہیں پیسہ نہیں بھیجیں گے, کیونکہ وی وانٹیڈ ایوری تھنگ ان اکاؤنٹس. چھوٹے پیسے جمع کرنے والی پارٹی یار, ٹھیک, جو 40,000 50,000 لوگوں کا حساب دے سکے تو بڑی بات ہے. تو وہ ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹا ہوا ہے کہ تم نے اکاؤنٹ کیوں کھولا. ناظرین, اس کے بالکل برعکس اگر آپ اسکروٹنی کمیٹی کی جو اس پر آبجیکشنز پیراوائز پاکستان تحریک انصاف نے جمع کرائے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اسد قیصر صاحب اور ان کے ساتھ 3 لوگوں کا نام اور جس میں شاہ فرمان کا نام بھی ہے کہ انہوں نے جو اکاؤنٹس کھولے they were not authorized to open these accounts. ان ڈاکیومنٹ سے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے they are not authorized by the PTI finance department to open these accounts. اب یہاں پر عارف علوی صاحب صدر پاکستان کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اکاؤنٹ کھولیں, دوسری طرف اس جواب کے اندر یہ کہا گیا کہ ان کو آتھرائزیشن ہی نہیں تھی اکاؤنٹ کھولنے کی. میں اس پہ مزید بات کروں اس سے پہلے عارف علوی صاحب نے اوور آل جو فورن فنڈنگ تھی کی ضرورت کیوں تھی, باہر ایل ایل سی کمپنی کھولنے کیوں تھی, کیا کہا انہوں نے. لیٹس ہیئر دس آلسو. میں نے وہ پارٹی بنائی عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر جس کے اندر میرے دوست کہتے تھے کہ کوئی پیسہ کیش نہیں چلے گا, سب اکاؤنٹس میں جائے گا فرام دا اسٹارٹ. سب میرے پیچھے, ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ اکاؤنٹ کھولو, پیسہ اکاؤنٹ میں ڈالو. اوکے, اچھا, اینڈ وی ڈڈ دیٹ. پھر جب باہر سے پیسہ آنے لگا تو ہم نے کہا یار باہر سے بھی ہمیں وہیں پر یعنی جو ٹولز ہیں نا پیسہ ٹرانسفر کرنے کے, مثال کے طور پر آپ یہ کہیں جی بینک کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کر سکتے, ارے ٹول ہی کوئی نہیں ہے یار بینک کے علاوہ. تو میرے ساتھ اکبر بابر صاحب پروگرام میں موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن. اکبر بابر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. اسد قیصر صاحب کا ماجرا یہ تو بڑا سامنے تضاد آ رہا ہے. جو رپورٹ اسکروٹنی کمیٹی کے میں کچھ واضح طور پہ لکھا ہے کہ آتھرائز نہیں تھے. عارف علوی صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اکاؤنٹ کھولو ورنہ پیسے نہیں بھیجیں گے. تو یہاں پر کون غلط ہے کون صحیح ہے, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اکبر بابر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا افسوس ہوا مجھے عارف علوی کا یہ بیان سن کے جو ابھی آپ نے چلایا. اس کی وجہ یہ کہ ان کو کم از کم اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ کس عہدے پہ ہیں. ابھی وہ سیکرٹری جنرل نہیں ہیں پی ٹی آئی کے, ابھی جس عہدے پہ ہیں وہ کسی جماعت سے, وہ اے پولیٹیکل ہیں. اور جس انداز میں وہ بات کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک وہ ذہنی طور پہ گریجویٹ نہیں کر سکے فرام اے سیکرٹری جنرل آف اے پارٹی ٹو دا پوزیشن دیٹ ہی ہولڈز ٹوڈے. کیونکہ جب یہ کہتے ہیں انہوں نے مطلب تضاد پہ تضاد, اور یہ بات اب چھپ سکتی نہیں ہے کیونکہ تمام ریکارڈ سامنے آ چکا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اسد قیصر کو کہا کہ اکاؤنٹس کھولیں, تو پھر وہ اکاؤنٹ الیکشن کمیشن جب اسکروٹنی کی تو 14 مارچ کو عمران خان نے تحریری طور پہ ایک جواب جمع کرایا جس میں انہوں نے 11 اکاؤنٹس اور ان 11 اکاؤنٹس کو آپریٹ کرنے والوں کے نام لکھے, اور انہوں نے کہا کہ ان اکاؤنٹس کا ہمیں تو علم ہی نہیں تھا. یہ ہمارے سامنے تو اس وقت آیا جب اسٹیٹ بینک کے ذریعے 2018 میں یہ ریکارڈ آیا سامنے, اور ہم ان اکاؤنٹس کو ڈس اون کرتے ہیں. ان اکاؤنٹس میں جتنے بھی پیسے ہیں بائی دا وے وہ چند ہزار روپے نہیں ہیں, کروڑوں روپے کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں جو بھی ڈونیشنز آئی ہیں پاکستان سے یا باہر ملک سے, ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. تو اب ایک طرف پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم بھی تھے جب یہ جواب جمع کرایا تھا, اور ڈاکٹر عارف علوی اور اسد قیصر, یہ 3 مختلف اور متضاد باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ جب اس پہ اب انکوائری ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آتھرائز تھے, چیئرمین آف دا پارٹی کہہ رہے ہیں کہ آتھرائز نہیں تھے, یہ بے نامی اکاؤنٹس تھے. اور جب آپ بے نامی اکاؤنٹس اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں, فیک اکاؤنٹس یا بے نامی, ان نون اکاؤنٹس بے نامی ہوتا ہے, تو پھر اس کی تحقیقات ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کے تقریباً 30+ ٹاپ لیڈرشپ کو عمران خان نے خود کہا کہ یہ فیک
بے نامی یا ان نون اکاؤنٹس آپریٹ کرتے تھے، جس کی اب تحقیقات ہو رہی ہے. یہ نشاندہی میں نے نہیں کی، یہ عمران خان نے خود کی ہے. تو اب ڈاکٹر علوی جب یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا، اگر آپ نے ان کو، اور ہم کیش میں بلیو نہیں کرتے تھے، تو پھر 2 اکاؤنٹس جو سیوک سینٹر اور دوسرا اکاؤنٹ حبیب بینک کے جو تھے اسلام آباد میں، جو کہ اکارڈنگ ٹو دی الیکشن کمیشن ظاہر نہیں کیے گئے، اس میں عمران خان پرسنلی کیش 40 لاکھ کے 2 انہوں نے اماؤنٹس وڈرا کی. سیکرٹری جنرل نے پی ٹی آئی کراچی میں ایک اکاؤنٹ کھولا سیکرٹری جنرل کے نام سے، پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل، وہ ابھی ظاہر ہوا ہے، وہ ابھی تک وہ بھی سیکرٹ رکھا گیا تھا. تو اور پھر سب سے بڑی بات، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اور جو گمراہ کرتے ہیں، دیکھیں جس عہدے